عرفان صاحب نے پوچھا کوئی شخص جو داڑھی نہ رکھتا ہو، وہ کہتا ہو کہ مجھے داڑھی والوں سے نفرت ہے، اس کے ساتھ یہ حادثہ ہے کہ داڑھی والے دھوکہ دیتے ہیں، اس کی وجہ سے سب داڑھی والوں کو برا کہتے ہیں، تو کیا اس کے بولنے پر گناہ ہوگا؟ تو داڑھی چونکہ شرعی حکم ہے، اللہ رسول کا حکم ہے، اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو 10 خصلتیں ہیں انبیاء کی، جو فطری خصلتیں ہیں، ان میں سے ایک مونچھوں کو چھوٹا کرانا اور داڑھی بڑھانا، زیر ناف کے بال کاٹنا، یہ اس میں سب آئیں، تو ان میں یہ ہے داڑھی بڑھانا، یعنی داڑھی رکھنا۔ تو یہ چونکہ شریعت کا حکم ہے، تو شریعت حکم میں کسی بھی شرعی حکم کو برا کہنا تو اس سے خطرہ ہے، کفر کا اندیشہ ہے، یعنی توفیق اس سے چھن جائے گی۔ تو اسی لیے اگر ایک داڑھی والے نے غلط کیا ہے تو آدمی اسی کو غلط سمجھے اور اس کی وجہ داڑھی کو نہ سمجھے، چونکہ بہت سے لوگ داڑھی رکھ کے دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو تاکہ آسانی سے دھوکہ دیا جا سکے، تو وہی آدمی غلط ہوگا۔ لیکن ہر داڑھی والا، چونکہ ہر داڑھی والے میں تو آپ سے لازم بھی آ گئے، تمام صحابہ آ گئے، تمام انبیاء آ گئے، تمام انبیاء کی سنت ہے، تو یہ تو بہت خطرناک ہے۔ تو ہر داڑھی والوں کو برا سمجھنا، تو ایسا ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے غلط کیا ہو، بد معاملگی کی ہو، لے کر نہ دیا ہو یا کھا لیا ہو، دھوکہ دیا ہو، تو وہ تو غلط ہے۔ داڑھی کی آڑ میں دھوکہ دینا ہر طرح غلط لیکن داڑھی والوں سے نفرت کرنا یہ خطرناک ہے، چونکہ داڑھی والوں میں سب سے بڑے، سب کے سردار تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو وہ اپنے ایمان کے لیے اس میں خطرہ ہے۔ تو داڑھی رکھنا چونکہ شرعی حکم ہے، اور ہمارے یہ کرتے ہیں کہ بعض بہنیں اپنے بھائیوں کو، ماں اپنے بیٹوں کو، شوہر کو، بیوی شوہر کو اس سے رکھنے سے منع کرتی ہے کہ نہیں ابھی وقت نہیں ہوا، جب موت کا وقت قریب آئے گا جب رکھ لینا۔ یہ بڑا خطرناک ہے، چونکہ وقت کا تو پتہ نہیں ہوتا، اور شرعی حکم سے روکنا یہ بہت بڑا، اس میں اپنے لیے توفیق چھن جانے کا خطرہ ہے، چونکہ آپ شرعی حکم میں آدمی کسی کو روکے نہیں، یہ تو وجوب کا درجہ ہے اس کا داڑھی رکھنے کا، اور کٹانا گناہ ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ تو اس لیے تو یہ ایسے ہی ہو جائے گا جیسے کوئی کہے کہ بھئی کسی اپنی بیوی سے وہ کہے کہ تم اپنے سر کے بال منڈا لو، تو اسے برا لگے گا، سر کے بال کیسے منڈا لو؟ تو اسی طرح مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ کہے داڑھی منڈا لو تم، کہ پھر نکاح ہوگا۔ بعض ایسی یہ جہالت آ گئی ہے بہت، کہ وہ ہماری جو بیٹیاں، ہم نے تربیت ایسی کی ہے اپنی اولاد کی کہ وہ داڑھی والوں کو ناپسند کرتی، تو یہ بہت خطرناک ہے۔ ایک سوال پوچھا ہے مناظر صاحب نے، مسجد میں فجر کی جماعت ہو رہی ہو، میں مسجد پہنچا تو امام صاحب رکوع میں چلے گئے، میں بھی جماعت میں شریک ہوا، اب میری جو 2 سنت ہیں اس کو کب ادا کروں؟ جماعت کے فوراً بعد یا اشراق کے بعد؟ تو اس میں یہ حکم ہے کہ اگر اس کی نماز نکل گئی، وہ 2 رکعت نکل گئی تو وہ اب نفل ہو گئی، تو اب وہ ان کو جو سورج نکلنے کے 15-20 منٹ کے بعد ان کو ادا اگر کرنا چاہے تو ان کو ادا کرے، اس وقت ہی ادا کرے۔ ایک صاحب کا حدیث میں یہ بھی واقعہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا، 2 رکعت نماز پڑھ رہے تھے، ان کی 2 رکعت نماز نکلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے پوچھا ما ہاتان رکعتان، یہ کیا پڑھ رہے تم؟ تو اسے یہ پتہ چلا کہ وہ صحابہ پڑھتے نہیں تھے فوراً بعد، تو اس نے جب پڑھے تو آپ نے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ رکعت کیسی؟ تو انہوں نے کہا جی میں نکل گئی تھی میری وہ 2 سنت پہلی والی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، آپ نے کچھ نہیں فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہیں فرمایا تو یہ تقریری ہے، تو اگر ایسے کوئی کرتا ہے تو اس میں چونکہ سب کے صحابہ نے ایسا نہیں کیا، صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے، اسی لیے آپ نے بھی ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، مہاتان رکعت، یہ رکعت کیا پڑھ رہے تھے؟ تو آدمی اگر نکل جائے تو اس کے بعد حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرماتے تھے کہ اسی کے بعد پڑھے، سورج نکلنے کے بعد۔ لیکن اگر کوئی ایسے پڑھ لیتا ہے تو وہ دوسروں کو نہ بتائے، دکھائے، اکیلے میں پڑھ لے۔ مجھے ایک کتاب ملی ہے تذکرۃ الاولیاء، اس میں 2 مولانا کے اس کے اندر لکھے، مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گوئی۔ تو یہ فیض محمد صاحب نے سوال کیا، تو یہ عجیب ہے، تذکرۃ الاولیاء تو بہت پرانی کتاب ہے، یعنی سلجوقی دور میں شیخ فرید الدین عطار انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اور یہ بہت بعد میں ہوئے مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید، تو اس میں کیسے ہوگا ان کا تذکرہ؟ اس میں اس کا تذکرہ نہیں ہو سکتا، یہ تو چونکہ وہ تو ہے 1121 میں ہوئے ہیں،
اور یہ ابھی ہوئے ہیں ان کو 100 سال، تو ان کا تذکرہ اس کتاب میں کیسا ہو گیا ہے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ۔ اور تذکرۃ الاولیاء کا معنی اس میں اللہ والوں کا ذکر کیا انہوں نے، تقریباً 70 کے قریب اللہ والوں کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ بڑے بزرگ تھے، شیخ فرید الدین عطار جنہوں نے کتاب لکھی ہے، پرشین میں لکھی ہے، ایران کے تھے تو فارسی میں یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ اور یہ ہمارے انڈیا کے ہیں، نانوتا کے اور رشید احمد گنگو کے، ضلع مظفر نگر میں آتے ہیں، سہارنپور میں۔ تو ان کے بارے میں لکھا ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا یہ تذکرۃ الاولیاء۔ تو یہ پتہ چلے یہ کتاب کس نے لکھی ہے، اگر شیخ فرید عطار مشہور کتاب ہے جو پرشین میں لکھی ہے تو اس میں تو ان کا ذکر نہیں ہو سکتا۔ اگر بنا شادی شدہ لڑکی حمل سے ہو، یعنی پریگننٹ ہو، اور اس کے گھر والوں نے اس کا نکاح چوری چھپے کرا دیا ہو، تو یہ نکاح اور بچہ جائز ہے یا ناجائز؟ سلمان صاحب نے پوچھا۔ تو کنز العمال حدیث پاک میں آیا کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے نطفے کو اس شرمگاہ میں رکھے جو اس کے لیے حلال نہیں، یعنی زنا کرنا شرک کے بعد سب سے بڑا موبقات میں سے بتایا ہے۔ بلکہ تہمت لگانا موبقات میں سے، تہمت لگانا، زنا کی تہمت لگانا، یہ بھی ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے جو ہلاک کر دیتے آدمی کو۔ تو اس لیے یہ بڑا گناہ ہے، یعنی زنا بڑا گناہ ہے۔ اب ثبوت نسب کا معاملہ جو ہے کہ اس کا نسب ثابت ہوگا نہیں اگر وہ بچہ، تو اگر اس نے زنا کرنے والے نے زانیہ سے ہی نکاح کر لیا، یعنی پہلے زنا کیا تھا، پریگننٹ ہو گئی، اب اسی سے نکاح بھی کرا دیا گھر والوں نے، تو اگر وہ 6 مہینے سے پہلے ڈیلیوری ہوتی ہے تو پھر یہ بچہ جو ہے اس کا نہیں سمجھا جائے گا۔ 6 مہینے سے پہلے اگر ڈیلیوری ہو گئی تو یہ بچہ ولد الزنا مانا جائے گا، یعنی زنا کے نتیجے میں، یعنی حرام کی اولاد سمجھا جائے گا۔ اور اگر 6 مہینے کے بعد ولادت ہوتی ہے، 6 مہینے میں یا 6 مہینے کے بعد، تو پھر اس کا نسب اس سے ثابت ہوگا، اس کے باپ سے ثابت ہوگا، اس کو ولد الزنا نہیں کہیں گے۔ تو اس لیے اگر اسی سے نکاح کرا دیا، اسی جس زنا کیا تو پھر، لیکن اگر یہ والد صاحب جو ہے یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ میرا ہی بیٹا ہے، ان 6 مہینے سے پہلے، 6 مہینے یا 6 مہینے کے بعد اگر پیدا ہوتا ہے تو بچہ اسی کا مانا جائے گا، حرام کا نہیں مانا جائے گا۔ لیکن 6 مہینے سے پہلے اگر ڈیلیوری ہو جاتی ہے تو پھر وہ ولد الزنا حرام کا سمجھا جائے گا۔ لیکن اس میں بھی اگر وہ باپ یہ کہتا ہے زنا کو چھپا کے، زنا کا تذکرہ نہیں کرتا وہ کہ زنا، وہ یہ کہتا ہے کہ میرا ہی بیٹا ہے، زنا کا تذکرہ نہیں کرتا کہ زنا کی اولاد ہے، زنا کیا تھا، وہ یہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا ہے، پھر بھی اس کا نسب ثابت ہو جائے گا۔ اگر باپ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا ہی بیٹا ہے اور 6 مہینے سے پہلے ڈیلیوری ہو رہی تو پھر بھی اس کا نسب اس سے ثابت ہو جائے گا۔ ایک سوال ہے، میری سیلری 11,000 روپے ہے، ہر مہینے 300 روپے دیتا ہوں، کچھ گولڈ ہے اور کچھ سیلری کا پیسہ بچ جاتا، تو کیا مجھے ہر سال زکوٰۃ دینی ہے؟ تو اس زکوٰۃ کے لیے وہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی، 52.5 تولہ چاندی تقریباً ہوتی ہے 87 گرام، 87 گرام 0.5 ملی گرام، یہ چاندی اتنی ہو یا اتنے پیسے ہوں جتنے کی آ جائے۔ اسی طرح 7.5 تولہ سونا، 7.5 تولہ سونا، یہ تو یہ اگر 7.5 تولہ سونا ہے اس کے پاس، یہ وہ ہے، اور نقد ہے، نقدی ہے، نقد پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، نقد پیسہ ہے، اور سامان تجارت ہو، تو ان سب کو ملا کے یہ دیکھا جائے گا کہ یہ نصاب کو پہنچ گئے نہیں، اور اس میں قرض بھی دیکھا جائے گا کہ قرض ہے کہ نہیں اس کے ذمے۔ اگر قرض ہے اس کے ذمے، یعنی اس کے پاس قرض بھی، اب اس نے جوڑا سب ملا کے سامان تجارت کو 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا، یہ اس کے ان میں سے کچھ ایک ہے اور اتنا ہو جاتا ہے 52.5 تولہ چاندی کے برابر یا 7.5 تولہ سونے کے برابر پہنچ جاتا ہے، یہ کچھ وہ ہے کچھ یہ ہے، اور پھر قرض وہ ادا کر دے، پھر اتنا نہیں رہتا جس پہ زکوٰۃ ہو جاتی ہے، تو اس کے ذمہ تو پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اس پہ سال گزرنا بھی شرط ہے، 1 سال گزرے، اس پہ 1 سال گزرے اور اتنے نصاب ہو تو پھر اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن اگر
اتنا پیسہ نہیں ہے، سامان تجارت اس نے لگا لیا، اور 52.5 تولہ چاندی، وہ بھی اتنا ہے نہیں، 52.5 تولہ چاندی نہیں ہو رہی، سونا بھی اتنا نہیں ہے، تو پھر اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ ایک سوال یہ ہے، کیا ہم اپنی 2-3 سال کی زکوٰۃ جمع کر کے کسی غریب لڑکی کی شادی کرا دیں تو کیا ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، یا ہمیں ہر سال رمضان میں زکوٰۃ نکالنی ہے؟ تو اس میں رمضان میں ہر سال نکالنے کا مسئلہ نہیں، وہ تو یہ ہے کہ جب اس پہ زکوٰۃ سال گزر جائے، جیسے پہلی بار اس پر زکوٰۃ فرض ہوئی تھی محرم کے مہینے میں، تو محرم کے مہینے سے ہی حساب لگائے گا وہ، یہ زکوٰۃ فرض ہوئی رمضان میں نکالتا ہے رمضان سے، تو جب زکوٰۃ فرض ہوئی اسی مہینے سے، تو چاند کے مہینے سے وہ حساب لگائے گا۔ تو اس میں یہ کرے گا وہ کہ زکوٰۃ کا پیسہ نکال کے ایسے تھوڑا تھوڑا کر کے تو وہ دے سکتا ہے، زکوٰۃ جیسے فرض ہوئی ہر سال اس پہ 1 سال کی فرض ہوئی، تو اسی سال چونکہ اس کی ادائیگی ضروری ہوئی تو اب وہ اس کو حساب لگا لے کہ اتنے ہو گئے پیسے، تب اس میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے تو وہ نکال سکتا ہے کہ ایک وقت میں ایک کو نہ دے، تھوڑا تھوڑا کر کے نکال دے۔ لیکن ایسا نہیں کہ وہ اسے جمع کر کے رکھے 5-6 سال کی اور پھر زکوٰۃ نکالے نہ زکوٰۃ۔ تو چونکہ جب زکوٰۃ فرض ہو گئی، جیسے نماز فرض ہو گئی تو اسی وقت اس کی ادائیگی ہے، ایسے نہیں کہ چونکہ وقت کا تو پتہ نہیں، اس نے 3 سال کی رکھ کے اب بعد والے زکوٰۃ دیں گے نہ دیں گے، تو وہ ایسا کرے کہ وہ لوگوں سے جو ایسے وہ اہل خیر حضرات ہیں، مخیر حضرات ہیں اور نیک لوگ ہیں، ان سے یہ کہے کہ بھائی تم سب ایک ساتھ مل کے اس کی زکوٰۃ کے پیسے غریب کی شادی کرا دو، تو اس کا نکاح اسے کرا دیں تو وہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن ایسے کہ 3 سال کی وہ جمع کرتے رہے تو اس کی ادائیگی چونکہ ضروری ہے، پھر وقت کا پتہ نہیں وہ زکوٰۃ کوئی دوسرا بعد میں کرے نہ کرے، تو اس لیے 2-3 سال کی زکوٰۃ جمع نہ کرے، بلکہ وہ کچھ لوگوں کو اس کی مدد کے لیے اہل خیر حضرات سے تعاون لے، پھر نکاح کرائے۔